بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت شریف کے بارے میں جمہور علماء کا موقف یہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں بروز پیر کو 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ اس کو امام حماد الدین ابن کثیر دمشقی نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260 کے اوپر نقل کیا۔ اور نمبر 2 امام محمد بن اسحاق فرماتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول شریف بروز پیر کو ہوئی۔ سیرت ابن حشام جلد نمبر 1 صفحہ 195 پر یہی بات لکھی ہوئی ہے۔ شاعر بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، مشہور یہی ہے کہ 12 ربیع الاول شریف بروز پیر آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ المویبل دنیا میں جلد نمبر 1 صفحہ 132 پر یہی درج ہے۔ اس کے علاوہ امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت حلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57 پر یہی لکھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول شریف بروز پیر کو ہوئی۔ امام شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدارج نبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 14 پر لکھتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول شریف بروز پیر کو ہوئی۔ امام حاکم المستدرک حاکم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 603 پر لکھتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف بروز پیر کو ہوئی۔ امام شہاب الدین حفاظی رحمۃ اللہ تعالیٰ نسیم الریاض جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 275 پر لکھتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول شریف اور بروز پیر کو ہوئی۔ المولود الروی امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صفحہ 95 پر لکھتے ہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول شریف بروز پیر کو ہوئی۔ حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین میں امام محمد یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 231 پر لکھتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول شریف بروز پیر کو ہوئی۔ تاریخ ابن جریر امام جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جلد نمبر 2 صفحہ 125 پر لکھتے ہیں، مولود العروس امام عبد الرحمن ابن جوزی نے بھی یہی لکھا۔ اور یہ تو مستند اور معتبر ہماری بڑے بڑے علماء کی کتابیں تھیں۔ ان کے علاوہ جو وہابی حضرات ہیں یا دیوبندی حضرات ہیں وہ بھی اپنی کتابوں میں یہی لکھتے ہیں۔ کتاب کا نام سید الکونین صفحہ نمبر 60 مولوی صادق سیالکوٹی وہابی لکھتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول بروز پیر کو ہوئی۔ سیرت سرور عالم صفحہ نمبر 94 مولوی مودودی اور سیرت سرور عالم صفحہ 135 مرزا حیرت دہلوی لکھتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول بروز پیر کو ہوئی۔ سیرت مصطفیٰ صفحہ 157 مولوی ابراہیم سیالکوٹی وہابی لکھتا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول بروز پیر کو ہوئی۔ الشمامۃ العنبریہ میں مولد خیر البریہ صفحہ نمبر 7 مولوی نواب صدیق حسن خان بھوپالی وہابی غیر مقلد وہ بھی یہی لکھتا ہے۔ رحمت عالم صفحہ 13 سلمان ندوی وہ بھی یہی لکھتا ہے۔ سیرت خاتم الانبیاء مفتی شفیع دیوبندی تبلیغی صفحہ 10 کے اوپر یہی لکھتا ہے۔ مواعظ میلاد النبی صفحہ 57 مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی وہ بھی یہی لکھتا ہے۔ فتاوی سلفیہ مولوی اسماعیل سلفی صفحہ 19 وہ بھی وہابی وہ بھی یہی لکھتا ہے۔ اکرام محمدی مولوی عبدالستار دہلوی وہابی
صفحہ 270 پر یہی لکھتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول شریف بروز پیر کو ہوئی۔ اس کے علاوہ بے شمار کتابیں ہیں جس میں یہ بات موجود ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر شریف 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ اور بھی علماء نے اقوال لکھے ہیں، کسی نے 8 ربیع الاول لکھا، کسی نے 9 لکھا، تو لیکن مشہور جو جمہور علماء کا قول ہے وہ یہی ہے کہ 12 ربیع الاول شریف بروز پیر کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے 8 ربیع الاول کو ہی تو وہ 8 کو میلاد مصطفیٰ منا لے، کوئی کہتا ہے 9 کو ہی تو وہ 9 کو میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا لے، جلوس نکالے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ رہی بات جو یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 ربیع الاول کو ہوا ہے، وہ سنیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول شریف کو نہ ہوئی، بلکہ آپ کی وفات 1 ربیع الاول یا 2 ربیع الاول کو ہوئی ہے، کیونکہ آپ نے حجۃ الوداع جمعے کے دن ادا فرمایا تھا۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 11 پر اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 662 پر یہی ہے، اور مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 420 پر، اور امام ترمذی نے ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 129 پر یہی فرمایا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع جمعے کے دن ادا فرمایا۔ اس دن حجۃ الوداع کی 9 تاریخ تھی، تو آپ کا وصال پیر کے دن ہوا۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو اگر 2 ماہ 30 دن کے اور 1 ماہ 29 دن کا فرض کریں تو پیر کا دن 7 ربیع الاول کو بنتا ہے، اور 1 ربیع الاول منگل کا دن ہوگا۔ اور اگر فرض کریں 2 ماہ 29 دن کے ہوں اور 1 ماہ 30 دن کا، تو پیر کے دن 1 ربیع الاول ہوگی۔ غرض کسی بھی حساب سے آپ حساب لگا لیں، جب 9 ذوالحج جمعے کے دن ہوگا تو 12 ربیع الاول شریف پیر کا دن کسی حساب سے بھی نہیں بن سکتا۔ اگر تینوں ماہ 30 دن کے ہوں تو 6 ربیع الاول، اور اگر تینوں ماہ 29 دن کے ہوں تو 2 ربیع الاول شریف پیر ہے۔ معلوم ہوا 12 ربیع الاول شریف وصال نہیں ہوا۔ امام محمد بن سعد طبقات الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ 208 پر لکھتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 2 ربیع الاول کو ہوا۔ امام بہقی دلائل النبوہ جلد نمبر 7 صفحہ 235 پر لکھتے ہیں ہمارے آقا کا وصال 2 ربیع الاول شریف کو ہوا۔ امام ابن عساکر تاریخ دمشق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 387 پر لکھتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 1 ربیع الاول شریف کو ہوا۔ حافظ حماد الدین ابن کثیر دمشقی البدایہ والنہایہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 228 پر لکھتے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 2 ربیع الاول کو ہوا۔ امام عینی عمدۃ القاری جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 60 پر لکھتے ہیں دونوں قول کہ 1 ربیع الاول کو بھی اور دوسرے ربیع الاول کو بھی، دونوں ایک قول انہوں نے لکھے۔ علامہ امام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مرکات شرح مشکات میں جلد نمبر 11 صفحہ 238 پر دونوں قول ہی لکھے، 1 ربیع الاول کا اور 2 ربیع الاول کا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشد الامات شرح مشکات جلد 4 صفحہ 602 میں دونوں قول لکھتے ہیں، 1 ربیع الاول کا بھی اور 2 ربیع الاول کا بھی۔ مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صفحہ نمبر 241 پر لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو وصال نہیں ہوا، کسی حساب سے بھی 12 ربیع الاول شریف نہیں بنتی۔ ابو البرکات احمد وابی فتاوی برکاتیہ میں صفحہ نمبر 178 پر لکھتا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال یا 1 ربیع الاول کو ہے یا 2 ربیع الاول کو ہے۔ تو اگر پھر بھی کوئی کہے کہ 12 ہی کو ہی ہوا ہے، اگر بالفرض 12 کو ہی کہیں تو ہم 12 کو غم
نہیں مناتے، ہم خوشی مناتے ہیں۔ خوشی منانے کی وجہ کیا ہے اور غم کیوں نہیں مناتے؟ توجہ سے یہ بات سماعت کیجیے۔ رہی بات ہم وصال کا غم کیوں نہیں مناتے، وفات کا غم، فوت شدہ کی وفات کے 3 دن بعد منانا قطعاً منع ہے، حرام ہے۔ صرف عورت اپنے خامند کا غم 4 مہینے 10 دن منا سکتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب بنت حبش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مرفوعاً یہ روایت موجود ہے۔ یہ فرماتے ہیں صحابہ اور صحابیات، ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کسی وفات یافتہ پر 3 روز کے بعد غم نہ منائیں، مگر شوہر پر 4 ماہ 10 دن تک بیوی غم مناتی رہے۔ یہ بات جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے مرفوعاً مروی ہے، اس کو امام بخاری نے بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ 804 پر نقل کیا، اور امام مسلم نے جامع صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 صفحہ 486 پر نقل کیا، اور جامع ترمذی امام محمد ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ 227 پر نقل کیا، اور سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد نے جلد نمبر 1 صفحہ 314 پر اس بات کو نقل کیا۔ سنن نسائی جلد نمبر 2 صفحہ 116 پر امام نسائی نے اس حدیث کو نقل کیا۔ سنن ابن ماجہ صفحہ 52 پر یہی بات موجود ہے۔ یہ 6 حدیث کی کتابیں تھیں جسے سیاستہ کہا جاتا ہے۔ ان 6 کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وفات کے بعد 3 دن سوگ منانا جائز ہے، 3 دن کے بعد سوگ منانا قطعاً منع ہے۔ معلوم یہ ہوا 3 دن کے بعد غم منانا ممنوع اور ناجائز ہے، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے وصال فرمائے 1445 سال ہو چکے ہیں، اب غم کس چیز کا؟ تم غم مناؤ، ہم تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے پر ہم تو خوشی منائیں گے۔ پھر غم منانا 3 دن کے بعد منع ہے، مگر خوشی کا منع میں کہیں بھی ثبوت نہیں، بلکہ خوشی کرنے کا اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب آپ اعلان فرما دیں، اے لوگو جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے، اللہ کی رحمت مل جائے، تو پس تمہیں چاہیے فبذلک فلیفرحوا، تم خوشی مناؤ۔ تو خوشی منانے کا تو مطلقاً حکم ہے، لیکن غم منانے کی 3 دن کے بعد اجازت نہیں ہے۔ اور پھر غم اس کا منایا جاتا ہے جو مردہ ہو، مر جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو اپنے مزار پر انوار میں زندہ ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اعلیٰ حضرت کشتہ عشق و محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی درس دیا کہ تم آقا کا میلاد قیامت تک مناؤ، حشر تک مناؤ، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، لاکھ مر جائیں سر پیٹ کر حسود، ہم نہ چھوڑیں گے محفل مولود، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔